خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی بے عیب پرفضل نام میں آپ تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میرا سلام ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر سنیل جیزس مشن منسٹری چرچ کے پلیٹ فارم سے خدمت کر رہا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اس چینل کے لیے بھی، فضل ٹیلی ویژن کا بھی، جہاں سے آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا زندہ کلام شیئر کر سکوں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے چھوئے گا، برکت دے گا، اور یہ کلام آپ کی زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے گا۔ تو ہم خداوند کے زندہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے آج کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ جس خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ جس خدا پر توکل رکھتے ہیں، آپ جس خدا کے حضور جھکتے ہیں میرے عزیزو، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ اور مقدس یعقوب کے خط میں ہم پڑھیں گے اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت سے یوں لکھا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہم جب اس خط کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خط جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی، جس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 13ویں باب میں ہوا ہے، اس نے اس کو لکھا ہے۔ اور خداوند کے بندہ نے اپنے تعارف میں یہ بتایا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا بندہ ہے، یعنی اس کا باؤنڈ سرونٹ ہے، اس کا خادم ہے، اس کا زر خریدا ہوا غلام ہے۔ اور یہ وہی یعقوب ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے آسمان پر جانے کے بعد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خط جو ہے میرے عزیزو، یہ عملی ہدایات کا مجموعہ ہے۔ یہ خط ایمانداروں کو لکھا گیا ہے، اور ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ بھی اس میں سے سیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال پر بھی یہ خط زور دیتا ہے، اور مسیحی رویہ، چال چلن، حکمت اور رہنمائی کے لیے یہ خط جو ہے بڑا ہی مؤثر ہے اور اثر انداز ہوتا ہے ایمانداروں کی زندگی کے اندر۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس خط کے اندر بہت سارے موضوعات پائے جاتے ہیں، جن میں سے دولت، غربت، آزمائش اور چال چلن جیسے موضوع ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اسے نئے عہد نامہ کی امثال کی کتاب کہیں تو یہ بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور پھر اس میں جو کلیدی لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھائی ہے، جو تقریباً اس کتاب کے اندر 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس خط کے لکھے جانے کے پیچھے جو خاص وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ایماندار خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھنے والے، توکل کرنے والے، خدا پر، خدا کے بیٹے پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ ترقی کریں اور سرفراز کیے جائیں۔ یعقوب اپنے خط کا آغاز جو ہے وہ ایک مشکل حکم کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زندگی کے اندر مشکلات آئیں گی لیکن ہمیں خوش رہنا ہے۔ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ آزمائشیں جب آئیں گی تو ہماری زندگی کے اندر خدا کا تعلق گہرا ہوتا چلا جائے گا، اور جب آزمائشیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی تو وہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھائیں گی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب اچھی چیزیں اور کامل انعام جو ہے وہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے سے ہی ملے گا۔
اگر ہم خدا پر بھروسہ کریں گے تو ہم خدا سے برکات کو حاصل کریں گے۔ جو بھی بھروسہ کرے گا وہ حکمت پائے گا، جو بھی بھروسہ کرے گا اس کی خواہشات پوری ہوں گی، اور وہ خواہشات جو نیک ہے، اچھی ہیں، وہ خواہشات نہیں جو ہمیں موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہم اپنے اندر تبدیلی کو دیکھیں گے۔ جو خدا سے حاصل کرتے ہیں ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو چیزیں خدا سے ہم مانگتے ہیں خدا ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے، اور اس آیت کے مطابق جو میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نوروں کے باپ سے مانگتے ہیں جو ہر اچھی بخشش اور کامل انعام دیتا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے آپ کے خلاف کتنی بھی جو ہے وہ لوگ کیوں نہ ہوں، آپ کے خلاف کتنے بھی جو ہے وہ محاذ کھڑے کیوں نہ ہوں، لیکن جو خدا آپ کو دے گا ایمان رکھیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا جب دیتا ہے، خدا جو ہے وہ آپ کے لیے سوچتا ہے، منصوبہ رکھتا ہے، خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو وہ لا تبدیل خدا ہے، اور وہ خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ نہ اس کے وعدے تبدیل ہوتے ہیں، نہ اس کے منصوبے تبدیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس کی ذات تبدیل ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کیوں خدا لا تبدیل ہے، اور کیوں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وعدہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی خدا بھلائی کرے گا وہ لا تبدیل ہے۔ ہم اس آیت کے مطابق اگر دیکھیں تو یعقوب کہتا ہے کہ خدا میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، خدا تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے اوصاف جو ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں، اس کا کلام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے، اس کی ذات جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہم کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا نے جن چیزوں کو برکت دی وہ اسی طرح قائم ہے، خدا نے جن چیزوں کو بنایا ہے وہ قائم ہے، اور خدا نے جیسے جیسے چیزوں کو ترتیب دیا ہے ان کا حدیں مقرر کی ہیں، وہ اپنی حدوں میں ہیں اور وہ اسی طرح بڑھ پھل رہی ہیں۔ اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہم آسمان پر سورج کو دیکھتے ہیں، ہم آسمان پر چاند کو دیکھتے ہیں، ہم ستارے دیکھتے ہیں، سیارے دیکھتے ہیں، کہکشائیں دیکھتے ہیں، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں، ہم زمین کو دیکھتے ہیں، ہم موسموں کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیج جو ہے اس سے زندگی نکلتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس نے زندگی سے زندگی کو جاری کر رکھا ہے، اور اسی طرح ہے جس طرح خدا نے کلام میں فرمایا، جب خدا نے زمین آسمان کو پیدا کیا، جب خدا نے زمین کو بنایا، جب خدا نے نباتات حیوانات کو بنایا، جب خدا نے زمین پر چرند پرند اور تمام تر جاندار کو بنایا، خدا نے جب ان سے کلام کیا اور جیسا کلام کیا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طرح ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کی ذات بدلتی ہے اور نہ ہی خدا کا کلام بدلتا ہے۔ اور اگر ہم عبرانیوں کے خط کے اندر دیکھیں تو عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اسے زمانوں کی گردش سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، نہ وہ تبدیل ہوا ہے، نہ اس کا کلام تبدیل ہوگا، نہ ہونے والا ہے، اس کا کلام بھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم بائبل میں غور سے پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ خدا کا کلام تبدیل ہوا ہے، نہ خدا کی برکت تبدیل ہوتی ہے، اور نہ ہی خدا کے وعدے تبدیل ہوتے ہیں، اور نہ ہی خدا کے منصوبے تبدیل ہوتے ہیں۔ اگر ہم منصوبے کی بات کریں تو باغ عدن میں جو منصوبہ خدا نے آدم اور حوا کے ساتھ نجات کا قائم کیا، وہ منصوبہ
خداوند یسوع مسیح میں آ کر پورا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے بہت خلاف ورزی کی، ابلیس نے بہت ساری رکاوٹیں پیدا کی کہ وہ نجات کا منصوبہ کبھی پورا نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ جو بنی نوع انسان کے لیے ہے اور ہمیشہ کی نجات کے لیے ہے، گناہوں کی معافی کے لیے ہے، وہ خدا کا منصوبہ خداوند یسوع مسیح میں آ کر پورا ہوتا ہے۔ تو اتنے سال گزرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ قائم رہا، خدا نے جو کلام کیا وہ کلام قائم رہا اور یسوع میں پورا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وعدے بھی لا تبدیل ہیں۔ اگر خدا نے آدم سے وعدہ کیا، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا، خدا نے باغ عدن کے اندر عورت کی نسل سے اس سورما، اس ممسوح کا وعدہ کیا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا، تو خدا کا وعدہ قائم رہا، خدا کا منصوبہ قائم رہا، خدا کا کلام قائم رہا میرے عزیزو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے وعدے کیے ہیں وہ بھی خدا نے پورے کیے ہیں۔ خدا نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے، خدا نے پورا کیا۔ خدا نے اپنے بندہ برگزیدہ مرد دعا موسیٰ سے وعدہ کیا، خدا نے اس کو پورا کیا۔ خدا کا کلام خدا کے وعدوں سے بھرا ہے اور پورا کرنے سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکت لا تبدیل ہے خدا کی۔ اگر خدا لا تبدیل ہے اور تو اس کی برکت بھی لا تبدیل ہے میرے عزیزو۔ خدا نے ابراہیم سے جب کلام کیا تو خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے بھرومند کروں گا، خدا نے اسے کہا کہ تیری اولاد تاروں کی مانند ہوگی، خدا نے اس سے کہا کہ تیری اولاد ریت کے ذروں کی مانند ہوگی، اور خدا نے اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے صرف ابراہیم سے یہی کہا کہ تو میرے حضور چل۔ خدا کہتا ہے کہ تو میرے حضور چل، پریشان نہ ہو، بے شک اس کی اولاد نہیں ہے، بے شک اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بھی خدا اسے کہتا ہے تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ ہم آج اس بات سے سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی آواز آپ کے لیے بھی ہے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ خدا قادر ہے، خدا قادر مطلق ہے، وہ خدا زندہ خدا ہے، وہ اومنیشنٹ ہے، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، اور وہ صرف یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ چل، میں تجھے کامل کرنا چاہتا ہوں، فقط تو میرے ساتھ چل، پریشان نہ ہو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، حالات کیسے بدلیں گے، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا صرف فقط ساتھ چلنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا آپ کو ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ خدا نے جو برکت کا وعدہ ابراہیم سے کیا، آج خدا آپ سے بھی وہ وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ چلنا شروع کریں، اور وہ آپ کو کامل بھی کرے گا، برکت بھی دے گا، آپ کے منصوبے پورے بھی ہوں گے، آپ کی برکتیں بحال بھی ہو جائیں گی۔ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ خدا ہے۔ انسان جو ہے وہ پیچھے چلنا چھوڑ سکتا ہے، انسان جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے، انسان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، انسان بھول جاتا ہے، لیکن ہمارا خدا نہ بھولتا ہے، نہ راستہ بدلتا ہے، نہ کلام بدلتا ہے اپنا، اور جو منصوبہ اس کا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس کی قدرت لا تبدیل ہے، وہ کل بھی معجزے کرتا تھا، وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، وہ خدا معجزے کرتا رہے گا کیونکہ اس کی قدرت لا تبدیل ہے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس کی قدرت پر بھروسہ کریں گے تو اپنی قوت اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کریں گے، پھر ہم اس پر بھروسہ کریں گے۔ اور میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لا تبدیل خدا کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کی قوت پر، اس کی طاقت پر، اس کی حکمت پر اور اس کے فہم پر بھروسہ کریں، اس کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اس کی قدرت پر بھروسہ کریں، اس کے منصوبوں پر بھروسہ کریں۔ خدا کرے گا کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اور جو اس دنیا میں آیا، جو اس دنیا میں آ کر جس نے یہ کہا کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں،
اگر ہم یسوع مسیح پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یسوع پر ایمان رکھنے والے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، تو میرے عزیزو آپ کے یسوع کا کلام بھی لا تبدیل ہے، آپ کے یسوع کے وعدے بھی لا تبدیل ہیں، آپ کے یسوع کے منصوبے بھی لا تبدیل ہیں۔ آپ اس خداوند کی عبادت کرتے ہیں جو موت اور قبر پر فاتح ہے، اور جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی ہے اور ہمیں فدیہ میں خرید لیا ہے۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل میں یہ کہا کہ پس یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے کہ جو باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور پھر جن کاموں کو وہ کرتا ہے، یعنی خداوند یسوع مسیح کا باپ خدا یہوہ خدا انہیں بیٹا بھی کرتا ہے۔ اگر خدا کا کلام لا تبدیل ہے تو بیٹے کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ اگر یسوع نے کلام کیا ہے تو وہ لا تبدیل ہے، اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یسوع مسیح کے وعدے لا تبدیل ہیں، یسوع مسیح کی قدرت لا تبدیل ہے۔ یسوع مسیح نے جو بھی معجزہ کیا، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس نے عہد نامہ میں جب ہم پڑھتے ہیں معجزات کو، تو کوئی ایسا معجزہ نہیں کہ جو 90% ہوا ہو، 80% ہوا ہو، یا اتفاق یا حادثہ ہو گیا ہو۔ نہیں، مسیح نے جو معجزہ کیا ہے وہ 100% کیا ہے۔ مسیح جب معجزہ کرتا ہے تو وہ واقعی معجزہ ہے، وہ دلیل سے باہر ہے، وہ عقل سے باہر ہے، وہ دانش سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور خداوند کا معجزہ بھی جو ہے وہ لا تبدیل ہے، اس کی قدرت لا تبدیل ہے، اس کے منصوبے لا تبدیل ہیں۔ یسوع مسیح کے منصوبے بھی لا تبدیل ہیں۔ وہ آیا، اس نے رضاکارانہ طور پر اپنی جان دی، وہ مصلوب ہوا، وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور یہ سارے منصوبے جو یسوع کے تھے بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے، مسیح نے وہ پورے کیے۔ مسیح نے فدیہ دیا، اور مسیح ہر ایک زندگی کے لیے مصلوب ہو گیا۔ مسیح نے ہر ایک کی زندگی کا فدیہ دیا ہے، اسے ابلیس کی قید سے آزاد کیا ہے، اور اسے خدا کی بادشاہی کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اور مسیح کے منصوبے بھی جو ہیں وہ لا تبدیل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کی برکتیں بھی لا تبدیل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے برکت دی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کثرت میں بدل گئی۔ آج بھی میرے عزیزو خداوند کی برکت آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے۔ مسیح کا منصوبہ نجات کا میرے اور آپ کے لیے ہے، ہر بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ جو بھی مسیح کو قبول کرتا ہے، اس کے منصوبے کو قبول کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، اور کوئی منصوبہ قائم نہیں رہے گا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، بہت سارے پلانز کیے جاتے ہیں، لیکن وہ پورے نہیں ہوتے، ان کی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو منصوبہ خداوند یسوع مسیح کا ہے اس کی تکمیل ہے، اور ابھی یہ منصوبہ جاری ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں تو ابھی ہم اس منصوبے میں بھی شامل ہوں گے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ان پاک مکانوں میں بھی داخل ہوں گے جو مسیح ہمارے لیے رکھتا ہے، اور جہاں مسیح ہے ہم وہاں رہیں گے، ہم بہت کچھ ہوں گے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے، ہم خدا کے جلال میں زندگی گزاریں گے، ہم آسمانی زندگی گزاریں گے، اور ابدی اور ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے۔ ابھی یسوع کے منصوبے باقی ہیں، اور وہ منصوبے ضرور پورے ہوں گے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر اس کا کلام سچا ہے، برحق ہے، اس کا کلام جو ہے اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ یسوع آنے والا ہے، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے، جہاں نہ رونا ہے، نہ آہو، نہ نالا، نہ وہاں دانت کا پیسنا ہے، نہ وہاں دکھ ہے، رنج ہے، غم ہے، مصیبتیں ہیں، تو میرے عزیزو خداوند اپنے منصوبوں میں کامل ہے، اور اس کے منصوبے تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کوئی منصوبہ رکھتا ہے تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیر ہو سکتی ہے لیکن وہ منصوبہ پورا ہوگا۔ اگر خدا نے آپ سے کلام کیا ہے تو میرے عزیزو وہ کلام پورا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہوگا۔ آئیں اپنے لا تبدیل خدا کے پاس آ جائیں، اپنے لا تبدیل خدا کے پاس۔ یہ وہ معبود نہیں ہے جو بات کر کے مکر جائے، یہ وہ معبود نہیں ہے جس کی قدرت کہیں فیل ہو جائے، یہ وہ معبود نہیں ہے جس کے منصوبے ڈھیر ہو جائیں،
یہ وہ زندہ خدا ہے، یہ وہ قادر مطلق خدا ہے جو اپنے سارے کاموں میں کامل ہے اور ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ناممکنات کا بھی خدا ہے اور وہ لا تبدیل خدا بھی ہے۔ اگر اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اگر آپ کی زندگی میں وہ منصوبہ رکھتا ہے، اگر اس نے برکت کا وعدہ کیا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کلام کیا ہے، تو یاد رکھیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ خدا نے جو آپ سے کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور آپ اس بات کے ساتھ میرے ساتھ متفق ہو کر آمین کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ خدا لا تبدیل ہے اور اس کا بیٹا یسوع مسیح بھی لا تبدیل ہے، اور بائبل میں لکھا ہے نئے عہد نامہ کے اندر جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ یسوع کے وعدے، اس کے منصوبے، برکتیں بھی، قدرت بھی لا تبدیل ہے، ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر ہمیں فیل نظر نہیں آتا، تو ہم پھر میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس زندہ خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں جو سارے منصوبوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم اس خدا کی، اس خداوند کی عبادت کرتے ہیں، اس یسوع کی عبادت کرتے ہیں جس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس وعدے پر یقین کریں۔ آپ تنہا ہیں، آپ کہیں مایوس ہیں، آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے ہیں، آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپ لاچاری کی حالت میں ہیں، آپ غربت کی حالت میں ہیں، لیکن یسوع آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، میں کل بلکہ آج اب تک یکساں ہوں، میں تمہارے لیے ہوں، میں تمہارے لیے مہیا کیا گیا ہوں۔ تو آئیے اپنے دل کھولیں اس کے لیے کہ وہ لا تبدیل خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے، وہ آپ کے گھر میں آئے، وہ آپ کے معاملات میں آئے، تاکہ آپ اس کی قدرت کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ غیر معبودوں کے پیچھے جانے والوں کا غم تو بڑھ جائے گا میرے عزیزو، لیکن جو یسوع مسیح کے پیچھے آنے والے ہیں وہ خوشی سے بھر جائیں گے، ان کا غم خوشی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو دنیا کے اندر شخص، اس کے منصوبے فیل ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے خداوند کے منصوبے فیل نہیں ہوں گے، وہ پورے ہوں گے، اور وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے، اس کا کلام لا تبدیل ہے، اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، اور اس کے بیٹے کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے لا تبدیل ہیں، اور اس کا بیٹا یسوع مسیح بھی جو ہے وہ اپنے منصوبوں میں لا تبدیل ہے۔ وہ آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے منصوبے، میرے پلان آپ کے لیے سلامتی کے ہیں، تو مسیح کے منصوبے بھی، اس کے پلان بھی آپ کے لیے سلامتی کے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، ہم ایک ہی ہیں، جلال میں ایک، قدرت میں ایک، کلام میں ایک، منصوبوں میں ایک، نجات کے سارے پیغام میں ایک، نجات کے سارے منصوبے میں ایک ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں، اور جو کچھ باپ کرتا ہے وہ بیٹا بھی کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا پاک ہے، خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے جو ہمارا فدیہ دینے والا ہے۔ خداوند کے پاس آنے کے لیے ہمیں آسمانی باپ کے پاس، لا تبدیل خدا کے پاس، قادر مطلق خدا کے پاس، وہ خدا جو جلال میں رہتا ہے، وہ خدا جو نوروں کا باپ ہے، وہ خدا جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے، اس خدا کے پاس انسان کو آنے کے لیے ایک راستے کی ضرورت ہے، ایک راہ کی ضرورت ہے، اور وہ راستہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کی برکات آئیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کے منصوبے پورے ہوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں، تو پھر اس راہ کو اپنا لیں، اس یسوع کو اپنا لیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اسے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔
آپ کے اندر یسوع آ جائے، آپ کے دل میں یسوع آ جائے، آپ کے خیالوں میں یسوع آ جائے، اور جب یسوع آ جائے گا تو خدا آ جائے گا، جب یسوع آ جائے گا تو اس کے کامل منصوبے آ جائیں گے، جب یسوع آ جائے گا اس کی کامل قدرت آ جائے گی، جب یسوع آ جائے گا تو اس کی کامل محبت آپ کے اندر آ جائے گی، جب یسوع آ جائے گا تو اس کی قدرت اور اس کا جلال جو ہے وہ آپ کو گھیر لے گا۔ تو آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس پیغام کے ذریعہ سے، اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، اس پلیٹ فارم کے ذریعہ سے، کہ اگر آپ اپنی زندگی میں لا تبدیل خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یسوع نے کہا میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پاس آئے گا، میرے باپ کے پاس آئے گا، میرا باپ اسے نکال نہیں دے گا۔ ہمیں خدا کے پاس آنے کے لیے ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، آپ کو یسوع کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بھی منصوبے ہیں تو ان کو پورا ہونے کے لیے یسوع کی ضرورت ہے۔ یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔